یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ صیغہ مخاطبت ایمان والوں سے ہے اور بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے اگر کوئی صاحب سمجھ لے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ الفاظ کو سمجھیے، اللہ رب العزت نے پہلے بھی صیغہ مخاطبت ایمان والوں کی طرف فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے بہت زیادہ مال جو ہے وہ لین دین سود پر کیا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جب سود کی حرمت کا ارشاد فرمایا تو فرمایا اب جو سود تم نے لوگوں سے لینا ہے، بھاری رقم لینی ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو نا تو اس کو چھوڑ دو۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ اگر تم ایمان والے ہونا، پہلے کہا اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہونا تو جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، الامان والحفیظ۔ جب یہ آیت مبارکہ سامنے آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے خوف سے دل دہل جاتا ہے، کتنے سخت الفاظ ہیں۔ اللہ کرے ان الفاظوں کی گونج امت مسلمہ کے ہر فرد کے کانوں تک پہنچے اور یہ آیت مبارکہ ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کے دل تک یہ آیت مبارکہ پہنچے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، سنو اگر تم ایسا نہ کر سکے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، جنگ کا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا، لڑائی کا یقین کر لو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصلی مال جائز ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، فرمایا کہ تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور تم کو بھی نقصان نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے صاف سیدھے الفاظ میں ارشاد فرمایا، فرمایا جو سود سے باز نہیں آتا، لو پھر سن لو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جنگ کا، لڑائی کا یقین کر لے۔ اور یہ ایسے الفاظ صرف دو جگہوں پر ہے، ایک تو یہ آیت مبارکہ میں سود والوں کے خلاف ہے اور ایک بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ روایت ہے کہ جس نے اللہ کے ولیوں کے خلاف دشمنی رکھی تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا وہ بھی یقین کر لے۔ دو جگہوں کے علاوہ آپ پوری کتب احادیث اور قرآن مجید کی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں اللہ رسول سے جنگ کا جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہوگا، لڑائی کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ ایک سود پر اور دوسرا اللہ کے ولیوں سے دشمنی پر، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اور لڑائی کا سلسلہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی صاحب کسی سامنے والے کی طاقت کا ادراک رکھتا ہو، اس کی پاور کا کسی کو پتا ہو، تو وہ صاحب اس سے لڑائی نہیں لڑتا، اس کے ساتھ کوئی ایسے کلام نہیں کرتا کہ اس پر غصہ آئے، وہ اس پر حاوی ہو جائے۔ تو یاد رکھنا، میں دنیا کے بادشاہوں کی، تاجوروں کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے چودھریوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، اور اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بات ہو رہی ہے جن کے طفیل اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اگر پیارے آقا علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی، نہ میرا وجود ہوتا، نہ آپ کا وجود ہوتا۔ تو یہ وہ دو شخصیات ہیں، ایک رب ہے، ایک رب کا بندہ عزیز ہے۔ فرمایا جو سود سے باز نہیں آتا، جو سود سے باز نہیں آتا، جو توبہ نہیں کرتا، جو اپنے اعمال درست نہیں کرتا، فرمایا سنو، صاف اور سیدھے لفظوں میں یہ بات ہے،
وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا یقین کر لے۔ اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کی پاور ہے؟ کوئی ہے جو اللہ سے بڑھ کر معاذ اللہ طاقت رکھتا ہو؟ تو جس نے اللہ سے جنگ کر لی، اللہ کے رسول سے جنگ کر لی، تو بتاؤ اس کے پلے ککھ رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس کی دنیا بھی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اس کی قبر بھی تباہ ہو جائے گی، اس کا آخرت میں بھی کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بڑی بڑی شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، کاروبار درست نہیں ہوتا، طریقہ کمانے کا حلال نہیں ہوتا، جب مرتے ہیں تو دنیا کے سامنے عبرت کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ دنیا دیکھتی ہے کہ یہ ان کا انجام کیا ہوا ہے، ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، مرتے وقت ان کے چہرے دیکھنے والے نہیں رہتے۔ اور لیکن ایسے بھی دیکھے ہیں جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، اور جب مرتے ہیں تو دور دور سے لوگ ان کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا مال بھائی دنیا پہ رہ جانا ہے، تو لیکن کمانے کا طریقہ درست ہونا چاہیے۔ جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، اس پر ایک بار نہیں 100 بار سوچنا ہے حلال ہے کہ حرام ہے۔ کسی کا ہتھیایا ہوا مال تو نہیں ہے، کسی کا چوسا ہوا خون تو نہیں ہے، سود کا کیا ہوا کاروبار کا پیسہ کمایا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر آپ فکر کریں گے، سوچیں گے کھاتے ہوئے اور بچوں کے پیٹ میں ڈالتے ہوئے، تو پھر قیامت کے دن باری تعالیٰ کی ذات آپ پر فضل فرمائے گی۔ اور اگر آج بیٹھ کر مولوی صاحب سے جناب ہیلے بہانے شروع کر دی اور کہا نہیں جناب پوری دنیا کا نظام سود پہ چلتا ہے، سسٹم ہی ایسا ہے کہ بغیر گزارا نہیں ہوتا، بھائی نہیں گزارا ہوتا نہ ہو، ہم نے تو جنگ نہیں کرنی اللہ اور اللہ کے رسول سے، ہمارا تو ایسا ارادہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بات دو لفظوں پر ختم ہے۔ جس نے سود کھانا ہے، جس نے سود کا کاروبار کرنا ہے، میں نہیں کہتا، رب رسول کہتا ہے کہ وہ جنگ کا یقین کر لے اللہ اللہ کے رسول سے، اور جو باز آ جائے گا پھر اللہ کہتا ہے میں اس کو معاف کرنے والا ہوں، میں اس کو بخشنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین امت مسلمہ کے دل میں سود کی نفرت ڈال دے، اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس حرام فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ طہ یاسین۔